جہاں زمیں پہ رگڑ کا نشاں ہویدا ہے، دلیل اس کی ہے سانپ اس طرف سے گزرا ہے۔ نشاں ہلال نما راہ میں بتاتے ہیں کہ تھوڑی دور پہ آگے سوار جاتے ہیں۔ غبار راہ نشاں ہے کسی تگو پو کا، یقین ہوتا ہے نقش قدم سے رہرو کا۔ صنم تراش نہ ہو تو صنم نہیں بنتا، قدم نہ ہو تو نشان قدم نہیں بنتا۔ یوں ہی یہ راہ کہ ہے جس کا نام کہکشاں، یوں ہی یہ نقش قدم ماہ و نیر تاباں، یوں ہی یہ گرد سرے راہ خوشنما تارے، رواں ہیں جن کی جبینوں سے حسن کے دھارے۔ زمیں کا نور ہیں اور آسماں کی زینت ہیں، کسی کی شوخی رفتار کی علامت ہیں۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ سب کو ویلکم ہے ایکسلنس آن لائن لرننگ اسکول میں اسٹار۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب بخیریت ہوں گے اور اپنے امتحانات کی تیاری بڑی لگن سے کر رہے ہوں گے۔ دیکھیں، ایک استاد کی حیثیت سے میرا ہمیشہ سے یہ ماننا رہا ہے کہ اردو ادب محض الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ سوچنے اور زندگی کو ایک نئے زاویے سے سمجھنے کا نام ہے۔ تو اپنی نوٹ بکس نکال لیں اور توجہ سے سنیں، کیونکہ آج ہم ایک بہت ہی اہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور بچوں، اگر آپ نے اس کتاب کے پچھلے اسباق نہیں دیکھیں تو ابھی ہمارے چینل پر جائیں اور وہ لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو یہ سبق مکمل سمجھ آئے۔ آج جو نظم ہم پڑھنے والے ہیں نا، وہ یقین جانیں آپ کی سوچ کی دھارے بدل دے گی۔ تو چلیں بلا تاخیر اس موضوع کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ آج کے اس سیشن میں ہم آپ کے نصاب کی کتاب کا سبق نمبر 18 بڑی تفصیل سے دیکھیں گے۔ ہم عظیم شاعر جوش ملیح آبادی کی شہرۂ آفاق نظم سراغ راہرو کو فنی اور فکری دونوں لحاظ سے سمجھیں گے۔ امتحانات کے نقطۂ نظر سے بھی یہ نظم بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اچھا، ہماری آج کی کلاس کا ایجنڈا کچھ اس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم جوش ملیح آبادی کا مختصر تعارف دیکھیں گے، پھر نظم کی باقاعدہ اور روانی سے پڑھائی ہوگی۔ اس کے بعد ہم ایک ایک شعر کی تشریح اور آسان وضاحت کریں گے، پھر مرکزی خیال پر بات ہوگی، اور آخر میں ہم امتحانی سوالات کی تیاری کریں گے۔ تو چلیں اپنے پہلے حصے یعنی تعارف کی طرف بڑھتے ہیں۔ جوش ملیح آبادی، جنہیں بجا طور پر شاعر انقلاب کہا جاتا ہے، ان کی اس کائناتی نظم کا پس منظر جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ نظم ان کے شعری مجموعے سرود و خروش سے لی گئی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، یعنی روانی سے پڑھائی۔ دیکھیے، بورڈ کے امتحانات میں درست تلفظ اور اشعار کا ادبی وزن برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ پوری توجہ سے میری بات سنیے گا، ذرا ان اشعار کی روانی پر غور کیجیے گا۔ جہاں زمیں پہ رگڑ کا نشاں ہویدا ہے، دلیل اس کی ہے سانپ اس طرف سے گزرا ہے۔ نشائیں ہلال نما راہ میں بتاتے ہیں کہ تھوڑی دور پہ آگے سوار جاتے ہیں۔ غبار راہ نشاں ہے کسی تگ و پو کا، یقین ہوتا ہے نقش قدم سے رہرو کا۔ صنم تراش نہ ہو تو صنم نہیں بنتا، قدم نہ ہو تو نشان قدم نہیں بنتا۔ آپ نے محسوس کیا کہ ان اشعار میں کتنا شاندار اور منطقی تسلسل موجود ہے؟ آئیے اسی تلفظ کے ساتھ نظم کے بقیہ اشعار بھی مکمل کر لیتے ہیں۔ یوں ہی یہ راہ کہ ہے جس کا نام کہکشاں، یوں ہی یہ نقش قدم ماہ و نیر تابا، یوں ہی یہ گرد سر راہ خوشنما تارے، رواں ہیں جن کی جبینوں سے حسن کے دھارے۔ زمیں کا نور ہیں اور آسماں کی زینت ہیں، کسی کی شوخی رفتار کی علامت ہیں۔ ان آخری اشعار میں شاعر نے جو زبردست کائناتی منظر کشی کی ہے نا، اس کی ظاہری خوبصورتی دراصل ایک بہت ہی گہرے فلسفے کو بیان کر رہی ہے۔ اب یہاں جو بات واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم تشریح اور وضاحت کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم بالکل عام اور روزمرہ کی مثالوں سے ان اشعار کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب دیکھیں، پہلے دو اشعار میں جوش صاحب بالکل ایک سیدھی اور سادہ سی منطق پیش کر رہے ہیں۔ جب بھی ہم مٹی پر کسی چیز کے رگڑنے کا نشان دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن فوراً کہتا ہے کہ یہاں سے کوئی سانپ گزرا ہوگا۔ بالکل اسی طرح جب کچے راستے پر ہلال یعنی آدھے چاند جیسی شکل کے نشانات نظر آتے ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہوتے ہیں کہ یہاں سے گھڑ سوار گزرے ہیں، کیونکہ گھوڑے کے کھروں کا نشان بالکل ہلال جیسا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی طبعی نشان ہمیشہ کسی نہ کسی کے وہاں سے گزرنے کی پکی گواہی دیتا ہے۔ امتحان میں بہترین نمبر لینے کے لیے نا یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو مشکل الفاظ کے معنی پکے یاد ہوں۔ یہاں دو بڑے اہم الفاظ آئے ہیں۔ پہلا ہے ہویدا، جس کا مطلب ہے ظاہر یا واضح ہونا، اور دوسرا لفظ ہے تگوپو، جس کا مطلب ہے مسلسل دوڑ دھوپ،
کوشش یا جدوجہد، ان الفاظ کو تو بالکل ریاضی کے فارمولوں کی طرح اپنے ذہن میں پکا بٹھا لیں، کیونکہ تشریح لکھتے وقت یہ آپ کے بہت کام آئیں گے۔ اب اگر ہم ان اشعار کے ظاہری اور باطنی معنی کا موازنہ کریں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ شاعر ہمیں سطح سے لے کر ایک بہت بڑی گہرائی کی طرف لے جا رہا ہے۔ ظاہری مطلب تو بس یہ ہے کہ زمین پر نشانات کسی کے گزرنے کا پتہ دے رہے ہیں، لیکن اس کا جو اصل استعاراتی اور گہرا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اس پوری کائنات کی تشکیل اور یہ جو خوبصورتی ہے یہ دراصل کسی کی مسلسل حرکت اور تگوپو کا نتیجہ ہے۔ کائنات رکی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مسلسل سفر کا نام ہے۔ اسٹوڈنٹس، آپ کے خیال میں مصنف اس نقطے سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے۔ ان چھوٹی چھوٹی عام سی زمینی مثالوں سے شاعر دراصل ہمیں کس بڑی حقیقت کی طرف لے جانا چاہ رہا ہے؟ وہ محض نشانات کی بات کر رہا ہے یا کسی ایسی لامحدود طاقت کی جس کے یہ نشانات ہیں؟ تیسرے اور چوتھے شعر میں شاعر اپنی اس منطق کو مزید پختہ کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ راستے میں جو اڑنے والا غبار ہے وہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ یہاں کوئی حرکت ہوئی ہے۔ بھئی، جس طرح کوئی مجسمہ کسی مجسمہ ساز یعنی صنم تراش کے بغیر خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا، بالکل اسی طرح قدم کے نشانات بھی تو اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کوئی قدم وہاں پڑے ہی نہ۔ سیدھی سی بات ہے، عمل ہمیشہ تخلیق سے پہلے ہوتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ بات کیسے آگے جڑتی ہے۔ نظم کے کلائمیکس کو سمجھنے کے لیے یہ دو کائناتی اصطلاحات سمجھنا بہت ضروری ہیں۔ ایک ہے کاکشاں، جس کا مطلب ہے ستاروں کا بہت بڑا جھرمٹ، جسے ہم ملکی وے بھی کہتے ہیں، اور دوسری ہے نیر تابہ، یعنی انتہائی چمکتا ہوا ستارہ یا سورج۔ اب شاعر زمین کی مثالوں سے نکل کر ان عظیم کائناتی وسعتوں کی طرف سفر کر رہا ہے۔ تو یہاں میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا آپ اس نظریے سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ پوری کائنات، یہ بڑی بڑی کہکشائیں، یہ چاند اور ستارے کسی بہت بڑی طاقت اور مسلسل حرکت کا محض ایک نقش قدم ہے؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ جوش ملیح آبادی کا یہ کائناتی تصور حقیقت کے بالکل قریب تر ہے؟ چوتھا حصہ، مرکزی خیال اور فلسفہ۔ امتحان کے حوالے سے یہ حصہ انتہائی اہم ہے۔ یہاں ہم نظم کے اصل پیغام یعنی حرکت اور عمل کو سمیٹیں گے۔ اس پوری نظم کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ آسمان پر بکھری یہ خوبصورت کہکشائیں، چمکتے ستارے اور سورج یہ یوں ہی بے مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات تو دراصل کسی عظیم ہستی کی شوخی رفتار یعنی اس کے مسلسل اور شاندار عمل کا ایک چھوٹا سا نتیجہ ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے کسی چلنے والے کے قدموں سے دھول اڑتی ہے، یہ ستارے بھی اس عظیم کائناتی سفر کے دوران اڑنے والی گرد ہیں جو ہمیں زمین سے اتنی خوبصورت دکھائی دیتی ہے۔ تو سب سے اہم اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اس نظم کا آپ کی اپنی عملی زندگی سے کیا تعلق بنتا ہے۔ جوش صاحب کا اصل پیغام تگوپو یعنی مسلسل محنت کا ہے۔ جس طرح کائنات حرکت سے قائم ہے، اسی طرح آپ کی کامیابی بھی آپ کی مسلسل جدوجہد پر منحصر ہے۔ آپ کے بورڈ امتحانات کی تیاری بھی تو ایک تگوپو ہی ہے نا۔ جب آپ ڈٹ کر محنت کریں گے تبھی تو کامیابی کے نقش قدم ظاہر ہوں گے، بغیر عمل کے تو کبھی کوئی نشان نہیں بنتا۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے پانچویں اور آخری حصے کی طرف، یعنی بورڈ امتحانات کی تیاری۔ ہم دیکھیں گے کہ اس نظریاتی علم کو پرچے پر بہترین انداز میں کیسے منتقل کیا جائے۔ یہ وہ چیدہ اور ہائی لیول سوالات ہیں جو آپ کے امتحانی پرچے کا حصہ بن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سانپ اور ہلال نما نشانات کے ذریعے شاعر کیا استعارہ پیش کر رہا ہے، یا پھر صنم تراش کی منطق سے خالق اور مخلوق کا جو رشتہ واضح ہوتا ہے وہ کیا ہے۔ اگر آپ ان تمام سوالات کے کانسیپٹس پر عبور حاصل کر لیں تو یقین مانیں آپ بورڈ میں شاندار نمبر حاصل کریں گے۔ اور یہ چیز بڑی شاندار طریقے سے اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ سیاق و سباق کا سوال پرچے میں کیسے حل کیا جائے۔ بس یہ 4 قدم یاد رکھیں۔ سب سے پہلے نظم اور شاعر کا درست نام لکھیں، پھر اس کا پس منظر بتائیں کہ یہ سرود و خروش سے لی گئی ہے، پھر اس کے بعد دیے گئے شعر کی آسان تشریح کریں، اور آخر میں اسے نظم کے مرکزی فلسفے یعنی حرکت و عمل کی اہمیت کے ساتھ جوڑ دیں۔ یہ 4 مراحل پورے کریں گے تو انشاءاللہ پورے نمبر ملیں گے۔ اسٹوڈنٹس، اس سبق کے نکات کو اپنی تحریر میں ڈھالنے کی کوشش کریں تاکہ امتحانی تیاری بہتر ہو سکے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جب تک آپ خود اپنے ہاتھ سے ان اشعار کی تشریح لکھنے کی پریکٹس نہیں کریں گے تب تک یہ سارا فلسفہ امتحانی پرچے میں صحیح طرح سے منتقل نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے بھرپور محنت کریں اور اپنی صلاحیتوں پر پختہ یقین رکھیں۔ مزید تیاری کے لیے آپ دیگر مستند تعلیمی پلیٹ فارم سے بھی ضرور مدد لیں۔ اگر آپ کو یہ سبق پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ برائے کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو مستقبل کے تمام اہم اسباق بر وقت ملتے رہیں۔
تو آج ہم نے جوش ملی آبادی کی اس شاندار نظم کے ذریعے کائنات کے پوشیدہ رازوں کو سمجھا۔ اپنی پڑھائی پر مکمل توجہ مرکوز رکھیں، لیکن جاتے جاتے ذرا اس بات پر ضرور سوچیے گا، کیا آپ کی آج کی خاموش محنت آپ کے آنے والے کل کے روشن نقش قدم بن رہی ہے؟ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔